ایک لڑکی کی زندگی کے چھپے راز جو آنکھوں میں نمی چھوڑ جائیں۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں دو اجنبی لڑکوں نے مجھے زبردستی روک لیا۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا ہونے والا ہے۔ چند لمحوں میں میری زندگی کا سکون چھن گیا۔ وہ مجھے ایک سنسان راستے پر لے گئے جہاں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میری ساری دعائیں جیسے اس وقت سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان لڑکوں نے میرا اعتماد اور میری عزت سب کچھ لوٹ لیا۔ میں نیم مردہ حالت میں واپس گھر آئی مگر کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ اندر ہی اندر ٹوٹ گئی تھی لیکن زبان پر خاموشی تھی۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی۔ یہ شادی میرے گھر والوں کے لیے خوشی کا موقع تھی مگر میرے لیے خوف اور اذیت کا۔ رخصتی کے دن میرے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ نکاح کے بعد جب میں دلہن بن کر اپنے شوہر کے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ پورے 2 ماہ سے میں اسی ڈر میں جی رہی تھی کہ کہیں میرا شوہر میری سچائی نہ جان لے۔ میں نے یہ راز نہ صرف دنیا سے بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپایا ہوا تھا۔ دروازے کھلنے کی آواز آئی تو میرا وجود کانپ گیا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے آنے سے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ دلہنوں کی طرح میں شرما نہیں رہی تھی بلکہ خوف سے تھر تھرا رہی تھی۔ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری آنکھوں سے آنسو جھلک گئے۔ ان کی نظریں جیسے میرے اندر جھانک رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ نکاح 2 ماہ پہلے ہو چکا تھا لیکن میں نے ان کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی۔ اس دن بھی دل دھڑک رہا تھا مگر آج تو میرے وجود پر خوف سوار تھا۔ میرے دل میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح خواب اور ارمان تھے۔ میں چاہتی تھی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاروں لیکن میرے اندر کا خوف ہر خواب کو توڑ رہا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھے باتیں کر رہے تھے لیکن میری سماعت جیسے بند تھی۔ ان کی نظریں میرے لیے ایک راز بن گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ سب جان چکے ہیں۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں بے چینی کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے لڑ رہی تھی۔ ہر لمحہ یہ سوچتی کہ اگر میرا شوہر میری حقیقت جان گیا تو کیا ہوگا۔ یہ خوف مجھے دن بہ دن زیادہ کمزور کر رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں اور دل دھڑک رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب بیٹھ کر ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگے مجھے حیرت ہوئی کہ وہ میرے اس راز کو جانے بغیر بھی اتنے پرسکون ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ تم تھک گئی ہوگی۔ یہ سن کر میں اندر سے لرز گئی۔ میں کپڑے بدلنے کے لیے بیڈ کی طرف گئی مگر ہر حرکت میں ڈر اور خوف شامل تھا۔ پہلی رات میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں، بس باتیں کی اور آرام کرنے کا کہا۔ میری آنکھوں میں حیرت اور دل میں الجھن تھی۔ وہ ایک عجیب انسان تھا جو میرے خوف کو سمجھتے ہوئے بھی مجھے چھو کر نہیں بلکہ پرسکون رہنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ میں نے دل میں کوشش کی کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاؤں مگر ہر لمحہ خوف میرے ساتھ تھا۔ سب لوگ میرے حسن اور لباس کی تعریف کر رہے تھے۔ دل میں چاہ رہی تھی کہ شوہر بھی میری تعریف کرے مگر دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے جذبات پر قابو نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آئے اور قریب بیٹھے میں ایک عجیب احساس سے بھر گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے بات کروں مگر زبان بند تھی۔ میری نفسیات دن بہ دن بگڑ رہی تھی۔ راتوں کو وہ حادثہ مجھے بار بار یاد آ رہا تھا اور خواب میں نقاب پوش افراد مجھے ڈراتے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی رہی لیکن خوف اور دکھ میرے دل سے نہیں نکل رہا تھا۔ ہر لمحہ یہ سوال میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا
کہ کیا وہ کبھی میرے جذبات کو سمجھیں گے یا مجھے ہمیشہ کے لیے یہ بوجھ ساتھ رکھنا پڑے گا۔ تیسرے مہینے میں میری طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ شوہر نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میں حاملہ ہوں اور تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے دل پر ایک بھاری بوجھ پڑ گیا۔ خوف اور حیرت نے مجھے اندر ہی اندر توڑ دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا اب شوہر مجھے چھوڑ دیں گے، کیا میں بد کردار ثابت ہوں گی، مگر یہ سب میری ذہن کی۔ میرا شوہر جو ایک عجیب اور پرسکون انسان تھا، مجھے ہر لمحہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے، لیکن میں اپنے دل کی دھڑکن اور خوف پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سب ختم ہو جائے، مگر اندر کی بے بسی مجھے روک رہی تھی۔ میں ہر بات چھپا رہی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا کہ اگر کسی کو حقیقت معلوم ہوئی تو میری عزت اور رشتہ سب برباد ہو جائے گا۔ تیسرے مہینے میں ڈاکٹر نے بتایا کہ میری حالت افکار تھے۔ میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں سب لوگ خوشی منانے میں مصروف تھے، مگر میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ ہر پل وہ خوف، وہ حادثہ اور وہ نقاب پوش چہرے میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میں چھوٹی بہن کے ساتھ صرف اس لیے وقت گزرتی کہ کوئی میری حقیقت نہ دیکھ لے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے تب میں تنہا رہ کر روئے بغیر نہیں رہ پاتی تھی۔ احساس ہے اور ذہنی دباؤ سے میری صحت اور حمل پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والے بچے کے لیے بھی ذمہ دار ہوں۔ خوف اور پریشانی کے باوجود میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دعا کی کہ اللہ مجھے طاقت دے میں اس سب سے نکل سکوں۔ میں نے سوچا کہ شادی کے بعد اپنے شوہر سے سب بتا دوں گی، مگر قسمت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ اتنے مہربان اور پرسکون ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ سب جان چکے ہیں، یا پھر یہ ان کی فطرت ہے کہ وہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ وہ بغیر کسی الزام یا سوال کے صرف محبت اور اعتماد کے ساتھ میرے ساتھ ہیں۔ رات کے سناٹے میں میں سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح اپنے خوف کو ختم کروں۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اپنے بچے اور اپنے شوہر کے ساتھ صحیح تعلق قائم رکھ سکوں۔ ہر پل وہ حادثہ یاد آتا، مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوتا کہ میں اب صرف اپنی نہیں بلکہ کسی کی زندگی کا بھی حصہ ہوں۔ میں نے دل میں وعدہ کیا کہ کسی بھی حالت میں میں اپنے بچے کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی اور اپنے شوہر کے اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ تیسرے مہینے کے بعد میری حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، مگر دل کی دھڑکنیں اور خوف ابھی بھی میرے ساتھ تھے۔ میں ہر پل یہ سوچتی رہی کہ آخر یہ سب ہوا کیوں اور کون میرے ساتھ ایسا ظلم کر گیا۔ رات کے سناٹے میں جب میں سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی، میرے شوہر آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں ایک عجیب سکون دیتی تھیں۔ میں حیران تھی کہ وہ کیسے اتنے پر اعتماد اور محبت کرنے والے ہیں جبکہ میں اپنی حقیقت چھپا رہی تھی۔ آخر کار انہوں نے آہستہ سے بتایا کہ وہ جانتے تھے کہ وہ حادثہ جس نے مجھے زخم دیا وہ میرے کسی سابقہ دشمن یا اجنبی نے نہیں بلکہ میرے ہی قریبی جاننے والے لوگ تھے جنہوں نے میرے خوف اور اعتماد کا فائدہ اٹھایا۔ میرا شوہر بھی اس راز سے واقف ہو چکا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں خود اپنے آپ کو مضبوط بناؤں اور اپنے خوف کا مقابلہ کروں۔ یہ جان کر میرا دل ہلکا ہوا۔ میں نے پہلی بار اپنے آپ کو بے بس محسوس نہیں کیا۔ میں نے اپنے شوہر پر اعتماد کیا اور اپنی زندگی کے فیصلے ان کے ساتھ بانٹنے شروع کیے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ حقیقت جاننا خوف اور پریشانی سے زیادہ سکون دیتا ہے۔ وہ شخص جو میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا پولیس اور شوہر کی مدد سے پکڑا گیا اور قانون کے مطابق سزا پائی۔ میری زندگی میں پہلی بار یہ احساس آیا کہ انصاف ممکن ہے اور جو بھی نقصان ہوا اس کا حل موجود ہے۔ میں نے اپنی ماضی کی تکلیف کو دل سے نکال دیا اور اپنے مستقبل کی طرف توجہ مرکوز کی۔ میرے شوہر کی محبت اور حفاظت نے مجھے خود اعتمادی دی اور میں اپنے بچے کے ساتھ ایک محفوظ اور خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ اب میں خود پر فخر محسوس کر رہی تھی کہ میں نے صبر کیا، راز چھپایا اور اپنی عزت اور اپنے بچے کی حفاظت کی۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں حادثات اور خوف انسان کو کمزور نہیں کرتے
بلکہ مضبوط بناتے ہیں۔ اگر انسان اپنے دل اور ایمان پر یقین رکھے، آخر کار میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی، اور جو شخص میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا۔ زندگی نے مجھے یہ سبق دیا کہ خوف اور صدمے کے باوجود حوصلہ اور صبر کے ساتھ ہر شخص اپنی زندگی کا اختیار رکھ سکتا ہے۔ اس طرح میری کہانی کا اختتام ہوا۔ میں اپنے ماضی کے زخم بھلا کر اپنے شوہر اور اپنے بچے کے ساتھ خوشگوار اور محفوظ زندگی گزارنے لگی، اور وہ شخص جو میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا قانون کے مطابق سزا پا گیا، جس نے میرے دل سے خوف اور اندیشے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔